یہ شکست نہیں ہے جو آپ کو تباہ کر دیتی ہے، یہ شکست آپ کو تباہ کرنے والی شکست ہے۔ آپ جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے اتنا ہی آپ جانتے ہوں گے آپ کتنا کم جانتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اس بات پر یقین کیا ہے کہ کسی کو کھونے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی کالید ہے۔ کبھی ہمت نہ ہاریں، چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے آپ کتنا ہی درد محسوس کریں، زندگی آخرکار کم ہو جائے گی، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتا، اس لیے جاری رکھیں اور ہمت نہ ہاریں۔ پاکستان کی ترقی پسند ممالک کی صف میں شامل نہ ہونے کی بنیادی وجہ قانون کی حکمرانی کا فقدان ہے۔ اپنے خواب کے لیے سمجھوتا کریں، لیکن اپنے خواب پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ اگر ہمیں عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں سچ بولنا چاہیے، جرم ادا نہیں کرنا چاہیے، سزا ملنی چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بڑے جرائم کا صلہ ملتا ہے۔ لیڈر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لیڈر عوامی رائے پر عمل نہیں کرتا۔ جب میں بڑا ہوا تو میں نے اقبال کا کام بہت متاثر کن پایا۔ انہوں نے مغربی جمہوریت کو خود مختار ماڈل کے طور پر قبول کرنے کے خلاف بحث کی، اور اس کے بجائے یہ تجویز کیا کہ اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے سے معاشرہ فطری طور پر سماجی انصاف، رواداری، امن اور مساوات کی طرح میل ہوگا۔ اقبال کی اسلام کی تشریح اس تنگ مفہوم سے بہت مختلف ہے جو بعض اوقات اسے دی جاتی ہے۔ اقبال کے نزدیک اسلام صرف چند عقائد اور عبادات کا نام نہیں ہے۔ ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق محض مذہبی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے بارے میں بنیادی رویے کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی حیثیت سے قطع نظر عدل کا نظام نافذ کیا، پھر بھی پاکستان میں طاقتور آسانی سے بچ نکلتا ہے۔ میں نے اسلامی اسکالر محمد عبدہ کی طرح محسوس کیا، جس نے یورپ کے سفر سے اپنے وطن مصر واپسی پر کہا تھا کہ میں نے یورپ میں کوئی مسلمان نہیں دیکھا، لیکن میں نے بہت زیادہ اسلام دیکھا، اور اپنے وطن کے بارے میں کہا یہاں مسلمان بہت ہیں لیکن اسلام نہیں ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو انشاءاللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ عمران خان نے تاریخی لاہور جلسے میں پاکستانیوں سے 4 چیزیں پوچھی۔ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور ہمیشہ سچ بولیں گے۔ اپنی ناک کو چھوڑیں اور صرف اس قوم کا سوچیں۔ 11 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بہادر بنیں گے اور خوف کی بیڑیاں توڑ دیں گے۔ ہمیں اس معاشرے میں انصاف لانا ہے، چاہے ہمارے دوست اور رشتہ دار نا انصافی کریں۔ ہم انصاف کریں گے اور انہیں انصاف دلائیں گے۔ عام سندھی کی زندگی جیرن کرنے کے باوجود کچھ لوگ سندھ کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو صرف سچ بولنے کی تربیت دے۔ بہادری حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے۔ سچائی وہ طاقت ہے جو ہمارے مسائل کو حل کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ان مسلمانوں کی طرح کھڑے ہوں جو حق اور سچ کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو آج کے کورس آپ کو کیسے لگے ہیں بتائیے کمنٹ میں ضرور۔ تو اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سامنے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، بہت شکریہ۔